یہ بات ہے کراچی کے ایک پرانے علاقے کی، جہاں ایک خستہ حال مگر خاموش سا گھر موجود تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں رات کے وقت رک جاتا ہے۔ علی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ پریکٹیکل اور ماڈرن سوچ رکھنے والا لڑکا تھا۔ روحوں، جنات اور کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو علی کو وہی پرانا گھر وراثت میں ملا۔ محلے والوں نے اسے خبردار کیا، بیٹا اس گھر کے اوپر والے کمرے میں مت جانا۔ علی مسکرا دیا، اسے یہ سب فضول باتیں لگیں۔ پہلی رات علی نے نیچے والے کمرے میں سونا چاہا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی گھڑی نے 11:59 دکھایا، پورے گھر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اور ٹھیک 12 بجے اوپر والے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ علی چونک گیا۔ گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بند کمرہ۔ اگلے دن علی نے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں پرانی تھیں، ہر قدم پر چرچراہٹ تھی۔ آخر میں وہ اس بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازے پر لکڑی کی تختی لگی تھی، جس پر کچھ لکھا تھا۔ جو اندر گیا وہ وقت کے ساتھ نہ لوٹا۔ علی نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ کمرے کا راز۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ بستر نہ کرسی، صرف ایک پرانا آئینہ اور دیوار پر لگی ہوئی ایک گھڑی۔ عجیب بات یہ تھی کہ گھڑی کی سوئیاں نہیں ہل رہی تھیں۔ جیسے ہی علی نے آئینے میں دیکھا، اس نے خود کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، جس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور چہرے پر درد لکھا تھا۔ آواز آئی، میں بھی تم جیسا تھا۔ حقیقت سامنے آتی ہے۔ آئینے کے اندر سے آواز نے بتایا، یہ گھر ایک زمانے میں ایک ظالم شخص کا تھا، جو لوگوں کو قید کر کے ان پر ظلم کرتا تھا۔ اس نے ایک ایسا کمرہ بنایا جہاں وقت قید ہو جاتا تھا۔ جو بھی اندر جاتا، اس کی زندگی وہیں رک جاتی، اور اس کی روح آئینے میں قید ہو جاتی۔ علی گھبرا گیا۔ وہ بھاگنے لگا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ گھڑی اچانک چلنے لگی۔ ٹک ٹک ٹک۔ آواز آئی، اب تمہاری باری ہے۔ آئینے سے ایک سیاہ سایہ باہر نکلا اور علی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ علی چیخا، مگر آواز گھر کی دیواروں میں دب گئی۔ اگلی صبح محلے والوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اوپر والے کمرے میں آئینہ پہلے سے زیادہ صاف تھا، اور اس میں ایک نیا چہرہ نظر آ رہا تھا، علی کا۔ دیوار پر لکھا تھا، وقت اب پھر رک گیا ہے۔ ہر دروازہ کھولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ سچ جاننے کی قیمت پوری زندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زوپی لینڈ کا حصہ بنیں، کیونکہ یہاں وقت بھی کہانیوں میں قید ہو جاتا ہے۔